آپ کو کچھ عذابوں کا بیان کرتا ہوں۔ جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی دو چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ، ادا کر دو، پوری زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی پوری کیلکولیشن، اس کا پورا حساب کتاب لگائیے اور صحیح زکوٰۃ ادا کیجیے، وقت پر زکوٰۃ ادا کیجیے، 1 گھنٹہ نہیں، 1 منٹ بھی لیٹ مت کیجیے، زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی یا اب تک نہیں ادا کی اور فرض ہو چکی ہے، غور کر لے۔ شرابیں پینے والے اور ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والے، بدکاری اور جوئے کے اڈے چلانے والے، سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دوزخیوں کے پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے، میں اس منارے پر اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چڑھاؤں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، فوراً معافی مانگ لیجئے اپنے ماں باپ سے، راضی کر لیجئے اپنے ماں باپ کو، منا لیجئے اپنے ماں باپ کو، خوش رکھیے اپنے ماں باپ کو، اولڈ ہاؤس میں داخل مت کیجیے اپنے ماں باپ کو، خدمت کیجیے اپنے ماں باپ کی، اطاعت کیجیے ماں باپ کی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف، ان کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ اطاعت کیجیے، فرما برداری کیجیے، راضی رکھیے ماں باپ کو، ان کی دعائیں لیجیے ماں باپ کی، اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے، جو پیٹوں
کہ باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا.